السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج پھر سے میں لائی ہوں آپ سب کے لیے آپ سب کے بہت ہی پیارے سے ناول لمس عاشقی کو لے کر۔ تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے، تب ہم جلدی سے اس کے نیو سے ایپیسوڈ کو پڑھتے ہیں۔ لیکن چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور ایک پیارا سا لائک اور کمنٹ بھی کر سکیں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ہماری آج والی ایپیسوڈ کو۔ صنم کا دماغ سن پڑ چکا تھا۔ اچانک سے اپنے ساتھ یہ سب ہوتے دیکھ ارحم، جو کہ بار بار اپنے منہ کو کھولتے شاید وہ اشارہ کر رہا تھا صنم کو بھی ایسا کرنے کا، لیکن اسے اس قسم کی حرکت کرتے دیکھ صنم کوئی سوچنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر سے جب ارحم نے اپنے منہ کو کھولا تو صنم نے اس کے ہونٹ پر برے طریقے سے کاٹا، جس کے درد کو نہ سہتا وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اپنے ہونٹ پر انگلی کو رکھے چیک کرتا وہ غصے سے چیختے ہوئے، کیا حرکت ہے یہ؟ پاگل ہو چکی ہو تم؟ یہ دیکھو۔ اپنی انگلی پر لگا ہونٹ سے نکل رہا خون وہ صنم کو دکھانے لگا، جسے دیکھ صنم جلدی سے اٹھ کر بیٹھتی، اپنے ہونٹوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے صاف کرتے ہوئے، تم کیا کہہ رہے تھے میرے ساتھ؟ صحیح کہا تھا نا میں نے کہ تم نے صرف میرے وجود کو حاصل کرنے کے لیے نکاح کیا ہے۔ اب روز زبردستی سے نوچا کرو گے، کیونکہ مرضی تم جیسے لوگ کون سے عورتوں کی دیکھتے ہو؟ تم جیسے مرد کو تو صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی خود غرضی ہوتی ہے، چاہے پھر کوئی جیے یا مرے۔ اب بھی کیوں کھڑے ہو؟ کرو جسے کرنے کی خاطر مجھے بیوی رشتے میں زبردستی قید کیا ہے۔ لیکن ایک بات میری کان کھول کر سن لو کہ اسے محبت کا ہرگز نام مت دینا، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں زبردستی نہیں کی جاتی۔ محبت لفظ کا مطلب بھی جانتے ہو کیا تم؟ اگر واقعی میں تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میری محبت کو جیتتے، میری ہاں کا انتظار کرتے، سمجھے تم؟ صنم، جو کہ محبت کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے، ارحم کو بتانے لگی، جسے سنتا وہ غصے سے اس کی طرف دیکھے اسے بازو سے پکڑے کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ دونوں بازو سے اپنی گرفت میں جکڑے ایک شخص کسی لڑکی کو کھینچتے ہوئے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی مسلسل خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام سی کوشش میں مصروف تھی، لیکن اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے ہر مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ یوں ہی کھینچتے اسے کمرے میں لے جاتے ہی برے طریقے سے بیڈ پر دھکا دیتا وہ ظالم شخص اپنی پرسرا شخصیت کے ہمراہ کھڑا ترچھی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ وہ لڑکی جو کہ منہ کے بل وہاں گری تھی، اب خود کو سنبھالتی واپس اٹھ کر ٹھیک طریقے سے بیٹھتے ہوئے خود بھی نظروں کا رخ کے ظالم کی جانب کر گئی۔ تو تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ جو بھی کہا تم نے وہ سب مان تو لیا، اب اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ لہجے کو مضبوط بناتی وہ سوال کو تھی۔ نو میری جان، صنم ایسے روتے تھوڑی ہیں، یہ آنسو تو بزدلی کی نشانی ہوتے ہیں میری جان، انہیں میں دوبارہ نہ دیکھوں۔ اب سے تم رانا ارحم کی بیوی ہو، جسے آنکھوں سے بہنے والے پانی سے شدید نفرت ہے۔ میں تمہیں یہاں پر اس وجہ سے نہیں لایا کہ تمہارے ساتھ زبردستی کروں، یہ سب مجھے بھی ہرگز پسند نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہاں لانے کا مقصد میرا کچھ اور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھٹنے میرے سامنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤ، میرے قریب آنے کے لیے تڑپو۔ آواز کے علاوہ اس شفاف شخص کی آنکھوں میں بھی تکبر چھلک رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حیران ہوتی وہ اس سے بولی، وہی اس کا کپکپاتا لہجہ اس ظالم شخص کے چہرے پر ایک طرفہ مسکراہٹ لے آیا۔ مزید اس کے قریب ہوتا وہ بیڈ پر اپنا ایک پاؤں جوتے سمیت رکھتے صنم کے قریب جھکتا اس کی خوفزدہ نظروں میں گھورنے لگا۔
جو میں کہتا ہوں وہ کر کے ہی دکھاتا ہوں. سامنے دیکھو جو دیوار پر لگا ہوا ہے, اسے ایئر کنڈیشنر کہتے ہیں. اب اسے کرنے والا ہوں میں آن. جب یہ ہائی اسپیڈ پر چلے گا تو اس کی کولنگ دسمبر کے موسم میں بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کا خون بھی جم جائے. اور تم اس روم میں ہوگی بند. یہ اسی تبھی بند ہوگا جب تم میرے قریب آنے کے لیے مان جاؤ گی, ورنہ. اپنی بات کہتے ہی وہ مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ واپس اپنی پوزیشن پر آ چکا تھا. تو تم ایسے نہیں کر سکتے. اس معصوم لڑکی پر یہ خوفناک باتیں اس کی سانس روکنے کا سبب بن رہی تھیں. وہ اسے رکنے کا کہنے لگی, جبکہ وہ ظالم شخص اے سی کو ریموٹ سے آن کرتا واپسی کو پلٹا. جتنی دیر تم میری بات ماننے کی تم ہاں کرو گی, اتنی ہی جلدی یہ بند ہو جائے گا. Now your time start now. مجھے انتظار ہے تمہاری رضامندی کا, تاکہ پھر یہ بند ہو اور اس روم میں صرف آگ ہی آگ برسے. ہم دونوں کی بدولت اس ٹھنڈ سے چھٹکارا حاصل ہو اور گرمائش پیدا ہو. اتنا کہہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا. اس قدر ٹھنڈ کے باعث کانپنا شروع ہو گئی تھی وہ. ادھر ادھر دیکھنے پر دائیں جانب باتھ روم پر نظر پڑتے ہی وہ بھاگ کر وہاں جانے لگی, مگر وہ لوگ تھا, یعنی کہ یہ سب ارحم کے پلان کے مطابق ہوا تھا. وہ کھڑی خود کو بازوں سے رگڑتے انہیں گرم کرنے کی کوشش جاری رکھے خود کو پرسکون کرنے کی سعی کر رہی تھی, کیونکہ بار بار اس کا ضبط ختم ہوتے رہنا ارحم کی بات ماننے کے بارے میں دماغ متفق ہوتا جا رہا تھا. ٹھنڈ کی شدت ناقابل برداشت تھی اس کے لیے. خود کو ڈپٹتی وہ ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھی, مگر جب اس کے ناخن نیلے پڑنا شروع ہو گئے تب ہمت ہارتے وہ لڑکھڑاتی دروازے کے پاس جاتی کانپتے ہاتھوں سے اسے کھٹکھٹانے لگی. پلیز بند کر دو یہ سب, جو تم کہو گے میں کروں گی, بس بند کر دو اسے. اس کی رضامندی ظاہر کرنا اس مغرور انسان کا مزید سینہ چوڑا کر چکا تھا. اپنی شاہانہ چال کے ہمراہ وہ دروازے کے قریب آیا اور کھٹک سے اسے کھول دیا. اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تھا اور جھٹ سے اے سی کو آف کرتا وہ ریموٹ کو صوفہ پر اچھال گیا. اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ صنم اچانک لڑکھڑا کر گرنے لگی, مگر اسی کو نظروں کے حصار میں لے کھڑا ارحم لپک پڑ کر اسے پکڑ چکا تھا. بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے تمہیں. I know, but I promise my love. تمہاری اس سردی کو بھی ابھی ختم کر دوں گا میں. ایک ہی جھٹکے میں وہ اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف لے جانے لگا. اپنے جذبات میں آئے فیصلے پر غور کرتی وہ خوف کی زیادتی سے اپنا دل بند ہوتا محسوس کرنے لگی. پلیز مت کرو ایسے. تو تم نے کہا تھا محبت کرتے ہو مجھ سے, تو پھر اپنی محبت کو تکلیف کیسے پہنچا سکتے ہو تم؟ اس کی بات سن وہ نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھاتے آہستہ سے اس کے چہرے پر جھکتا, اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے آپس میں پیوست لبوں کو نیچے کرتا ہلکا ہلکا دبانے لگا. تکلیف کون پہنچا رہا ہے میری جان؟ یہ تو محبت ہے جس سے تمہارے وجود پر میری مہر لگ جائے گی. تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ارحم رانا کی ملکیت بن جاؤ گی. کتنا خم تھا اس کے لہجے میں. صنم کو وہ کسی درندے کی مانند محسوس ہوا. پلیز مت کرو یہ سب. آخری مرتبہ اس نے روتے ہوئے ظالم کی منت کر ڈالی, جسے دیکھو ایک طرفہ مسکراہٹ کے ساتھ مزید جھکتا اس کے لبوں کو اور اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کے جذباتی ہوتے اس پر قابض ہونے لگا. اس کی شدتیں سہتے وہ معصوم پیچھے پڑے تکیے پر گر گئی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیسے اسے خود سے دور کرے. آج اگر وہ اس کے قریب آ گیا
تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی قید میں باندھی بنے رہ جائے گی۔ لبوں سے سیراب ہوتے وہ اپنے ہاتھ سے صنم کے کپڑوں کو پھاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ مسلسل ہاتھوں سے اسے روکنے کی سایہ کر رہی تھی، اس کو کوئی فائدہ تو نہ ہوا، بلکہ اس ظالم قلم سے مزید شدت اختیار کر جاتا۔ اب تو اسے اپنی سانس مکمل رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ تو آج کل اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور پیارے پیارے سے کمنٹس بھی کیا کریں جس سے ہمیں آپ کی محبت دکھائی دے سکے۔ شکریہ۔